إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذكرون سورہ الجاثیہ آیت نمبر 23. وقال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال المصطفى صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا. اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے بلا مقصد، کھائے پیے زندگی کے لمحات گزارے اور ختم ہو جائے، پھر اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، اور زندگی میں وہ کسی حکم کی بجا آوری کا پابند نہیں، تو یہ سوچ، یہ فکر، یہ نہایت ناقص فکر ہے، غلط فکر. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ تمہیں تمہاری زندگی کا حساب کتاب نہیں دینا ہوگا؟ بھائی، ہر شخص کے پاس، ہر انسان کے پاس اللہ نے دل دیا ہے، اور دل کو ملک الاعضاء کہا گیا ہے، جس میں انسانی کا اعضاء انسانی کا بادشاہ ہے. اور ہر دل کے اندر خواہش ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، قلبی میلان ہوتا ہے. اگر ہمارے دل کے اندر خیر کی محبت ہے، شریعت محمدیہ کی محبت ہے، نیکی کا کام، طاعت اور تقوی کا کام کر کے ہم کو راحت اور سکون حاصل ہوتا ہے، فرحت و انبساط کی کیفیت ہم محسوس کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارا قلب شر و معصیت سے، فساد سے نفرت محسوس کرتا ہے، کراہت محسوس کرتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الحمدللہ ہم مومن ہیں، کیونکہ ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف میلان، اس کی شریعت سے محبت. اور نعوذ باللہ اگر کہیں شریعت پر عمل کرنے سے رد و قد ہے، شریعت کے تعلق سے شک و تذبذب ہے، اور معصیت اور برائیوں سے ہمیں قلبی محبت ہے، ہماری دلچسپی ہے، تو یہ کفر یا نفاق کی علامت ہے، والعیاذ باللہ. تو ایمان کی محبت اور شریعت کی تابع داری اور کفر اور شرک سے نفرت، یہ ایمان والوں کی پہچان ہے، اور ایمان اور ایمان کے تقاضوں سے نفرت یہ مومن کی نہیں بلکہ کافر اور منافق کی پہچان ہے. اس سلسلے میں متعدد آیات قرآن مجید میں موجود ہیں. مشہور آیت سورہ نساء کی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. تیرے رب کی قسم، اللہ رب العالمین اپنے نبی کے رب کی قسم یعنی اپنی ذات مقدسہ کی قسم کھا رہا ہے. یوں بھی بغیر قسم کے اللہ رب العالمین صادق القول ہے. ایک مومن کو اس کی بات پر یقین ہے، ایمان ہے، ذرہ برابر بھی شک و تذبذب کا شکار ہوگا تو ایمان کے دائرے سے نکل جائے گا، کافر اور مرتد ہوگا. پھر بھی اللہ رب العالمین مزید کلام میں پختگی تاکید کے لیے قسم کھا رہا ہے. فلا وربک، اے نبی تیرے رب کی قسم، اللہ اپنی ذات مقدسہ کی قسم کھا رہا ہے. وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے جو لوگ آپ کو اپنے نزاعی مسائل میں، اختلافی معاملات میں حکم تسلیم نہیں کرتے. یعنی جب تک وہ آپ کو اپنے اختلافی اور نزاعی مسائل میں حکم جج نہ تسلیم کر لیں اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتے یا کوئی مومن نہیں ہو سکتا.
اور پھر یہ نہیں کہ آپ کو جج تسلیم کر لیں، بلکہ آپ کے فیصلوں کے تئیں اپنے دل میں، اپنے نفس میں کوئی تنگی، کوئی تردد نہ پائیں۔ یہ محل شاہد ہے ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، آپ کے فیصلوں کے تعلق سے دل میں کوئی تنگی نہ پائیں، خوش دلی سے اس کو قبول کریں، اور صرف قبول ہی نہیں کریں بلکہ اس کو اپلائی بھی کریں، وہ یسلموا تسلیما، مکمل تابعداری کریں، تب جا کر وہ مومن ہوں گے۔ گویا شریعت کے فیصلوں کو تسلیم کرنا، دل سے ماننا اور انہیں عملی جامہ پہنانا مومن کی ہونے کی پہچان ہے۔ اسی طریقہ سے رب العالمین نے فرمایا سورہ احزاب میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کسی مومن مرد اور کسی مومنہ عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بھی معاملے میں امرن نکرا، کسی بھی معاملے میں، حتیٰ کہ دنیاوی امور کے اندر، حتیٰ کہ شادی بیاہ کے معاملے میں، جیسا کہ آیت کا سبب نزول بتاتا ہے، زید بنت جہش اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی شادی کے تعلق سے جو تردد زینب اور ان کے گھر والوں کے اندر محسوس ہوئی، اس پر رد کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے رد پر یہ آیت اتاری ہے۔ کسی مسلمان کے لیے، کسی مومن مرد اور کسی مومن عورت کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بھی معاملے میں فیصلہ کر دے، حتیٰ کہ دنیاوی امر ہی کیوں نہ ہو، چاہے جائے کہ دینی امور، دینی مسائل، کہ اللہ رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد ان کو اختیار رہ جائے کہ وہ مانے یا نہ مانے، ان کو اختیار رہ جائے۔ اگر وہ اپنے لیے اختیار باقی رکھتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے بعد بھی، تو وہ مومن نہیں ہے۔ ایسے مردوں اور عورتوں سے ایمان کی نفی کی جا رہی ہے۔ برخلاف اس کے جو لوگ اللہ کی شریعت کو ناپسند کرتے ہیں، ان کو اللہ رب العالمین کافر کہتا ہے، اور کافروں کی صفت اللہ نے بتائی ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ فاحبط اعمالہم، یہ کفار جن کے لیے ہلاکت ہے، جن کے اعمال دنیا کے اعمال ضائع و برباد ہیں، جن کے عمل غیر نافع ہیں، والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالہم ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کو ناپسند کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ان کے عملوں کو ضائع اور برباد کر دیا۔ فاحبط اعمالہم، گویا شریعت کی محبت اگر دل میں ہے تو یہ ایمان کی علامت ہے، اور اگر شریعت سے بغض و عداوت ہے تو نعوذ باللہ یہ کفر اور نفاق کی علامت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے صحیح بخاری مسلم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں کا کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ایمان واجب کے کمال کی نفی ہے، وہ ایمان جس پر انسان کا داخلہ جنت موقوف ہے، اور جس سے جہنم سے نجات جس پہ موقوف ہے، وہ اس وقت تک وہ ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ بنا لے۔ اللہ اور اس کی رسول کی محبت جب تک دنیا کے تمام انسانوں اور تمام چیزوں کے مقابلے میں زیادہ نہیں ہوگی، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب نہیں ہوگی، اس وقت تک انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کاموں سے محبت کریں جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول کو محبت ہے، واجبات کو ادا کریں، فرائض و واجبات کو ادا کریں، اور اگر یہ محبت دل میں زیادہ ہو کہ ہم مستحبات کی بھی پابندی کریں، مندوبات کا بھی التزام کریں، تو الحمدللہ یہ زیادتی خیر ہے، یہ اللہ کا مزید فضل اور احسان ہے۔ اور اسی طریقہ سے ان کاموں سے نفرت کریں جن کاموں سے اللہ اور اس کے رسول کو نفرت ہے، حرام کاموں سے لازماً بچیں، ناجائز اور حرام کام کو حرام سمجھیں، اس سے دور رہنا ہمارا واجب ہے، اور اگر مکروہات سے بھی پرہیز کریں، متشابہات سے بھی پرہیز کریں، تو یہ مزید اللہ کا فضل اور احسان ہوگا ہم پر۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر فرمایا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز پر غالب ہونی چاہیے،
دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہو، جائز سے جائز اور فطری محبت کے مقابلے میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی اختیاری محبت، جس کو بندہ کلمہ پڑھنے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو اختیار کرتا ہے، یہ فطری محبتوں پر بھی غالب ہونی چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے کہیے اگر تمہارے باپ، بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارے اہل خاندان، تمام اہم رشتہ داریاں سمٹ گئی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وہ تمہارے وہ مال جنہیں تم نے کمایا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہاری تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں خوف لگا رہتا ہے، ڈرتے ہو کہ کبھی مندہ نہ ہو، چاہت ہوتی ہے تمہاری کہ یہ ایسے ہی ترقی پر رہے، ترقی پذیر تجارت رہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہاری وہ حویلیاں، تمہارے وہ مکانات، مساکن جس کو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، اتنی اہم اور ضروری چیزیں بھی اگر اللہ اور اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ تمہیں محبوب ہوں تو تمہیں اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ اسلام دین فطرت ہے۔ اللہ اکبر۔ احب الیکم، اسم تفضیل کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ بیوی بال بچوں سے، ماں باپ سے محبت کرنا منع نہیں، برا نہیں ہے، مال و دولت کمانا، تجارت کرنا، مکانات تعمیر کرنے برے نہیں ہیں، ساری چیزیں حق ہیں، اچھی ہیں، ضروری بھی ہیں، اور ان چیزوں سے محبت فطری ہے، لیکن یہ ضروری اور فطری چیزیں بھی اور ان کی محبتیں بھی اگر اللہ رسول کی محبت پر غالب ہوتی ہیں تو انسان کو وعید سنائی جا رہی ہے، اللہ کے عذاب کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ لیکن اگر ان چیزوں سے محبت کرے انسان، لیکن محبت کو اللہ رسول کی محبت کے تابع رکھے، جہاں ان چیزوں کی محبت اللہ رسول کی محبت سے ٹکراتی ہو، وہاں مومن کے دل میں اللہ اور اس کے دین کی عظمت کا احساس زیادہ ہو، اس کے قلب کا میلان، رجحان اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، تو وہ کامل مومن ہوتا ہے۔ تو اگر ایک شخص اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی کسوٹی، جہاد فی سبیل اللہ جو ذروۃ و سنام الاسلام، اسلام کی بلند و بالا چوٹی، جہاں کھڑے کھوٹے کی تمیز ہوتی، اگر اتنی ضروری چیزوں کے مقابلے میں بھی انسان کو بیوی بچے اور مال منال پسند ہوں تو اللہ کہتا ہے فتربصوا، انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، عذاب اتار دے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور ایسے لوگوں کو جن کے یہاں اللہ رسول کی محبت مغلوب اور بیوی بچوں کی اور دنیا کے مال و منال کی محبت غالب ہوتی ہے، اللہ نے ان کو مومن نہیں بلکہ فاسق کہا، اور کسی بھی مومن کے لیے سب سے برا نام فسق اور فسوق ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایک مومن کے لیے سب سے برا نام یہ ہے کہ اس کو فاسق کہا جائے یا فاسق کے لقب سے اس کو ملقب کیا جائے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کو یہاں فاسق کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو مکے میں تھے اور وہاں اسلام کے حکموں پر عمل کرنا ان کے لیے دشوار تھا، جی چاہتا تھا کہ بیوی بال بچوں کے درمیان رہے، اپنے وطن میں کون رہنا نہیں چاہتا، قلب کی یہی چاہت تھی، لیکن اس چاہت کو انہوں نے دبایا اللہ اور رسول کی محبت میں، اللہ اور اس کے دین کی نصرت و حمایت کے لیے انہوں نے ہجرت کی۔ اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی فضیلت بتائی سورہ حشر میں، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ صرف اللہ رسول کی محبت اور اللہ کے دین کی نصرت و حمایت کی خاطر انہوں نے ہجرت کی۔ جب دیکھا کہ مکے میں رہنا ان کا مناسب نہیں ہے اور دین پر عمل کرنا ان کے لیے آسان نہیں ہے، تو یوں دین کو دبا کر صرف بیوی بال بچوں کی محبت میں، وطن کی محبت میں، جائیداد کی محبت میں رہنا انہوں نے گوارا نہیں کیا، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو جان مال اور کاروبار اور وطن کی محبت پر ترجیح دیا۔ چنانچہ اللہ نے ایسے مہاجرین کے لیے زبردست وعدہ کیا، وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا۔ جو لوگ اللہ کی خاطر اپنے وطن کو چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے زمین میں بہت کشادگی اور بہت فراوانی عطا فرماتا ہے۔ ان مہاجرین کو بھی اللہ نے مدینے میں بڑی وسعت دی، مال و منال کے اعتبار سے، یا جو شہید ہوئے اللہ رب العالمین کی جنت میں گئے، لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا، سورہ میں اللہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی روزی عطا فرمائی اور پھر اچھی جگہ میں ان کو داخل کیا، مرنے کے بعد بھی ان کا مقام بہت بلند اور اعلیٰ۔ تو اسلام اس بات کا ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہمارے نفس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت غالب ہونی چاہیے، نفس پرستی ہمارے اوپر کبھی حاوی نہ ہو، کیونکہ نفس پرستی ہی انسان کو صراط مستقیم سے گمراہ کرتی ہے۔ اگر آپ نفس پرستی کے مرض میں مبتلا ہے تو انسان کا نفس برائی کی طرف لے جائے گا۔ جب ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ یا رسول اللہ آپ مجھ کو دنیا کی ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں سوائے مجھ کو میری نفس کے، میری جان کے. تو آپ نے کہا نہیں، جب تک کہ تم مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ پیارا نہ سمجھو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے غور کیا کہ ہمارا نفس تو ہم کو ہلاکت کی راہ پر لے جا رہا تھا، ہلاکت کی کھائی میں ہم گرنے والے تھے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نہ ہوتی، اللہ کا فضل نہ ہوتا اور آپ کے ذریعے ہم کو ہدایت نہ ملی ہوتی تو ہم کب کے گمراہ ہو چکے ہوتے. یہ جتنی بدعات اور خرافات دین میں پیدا کی جاتی ہیں اور دین کے نام پر پیدا کی جاتی ہیں، جبکہ اللہ کا دین، اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور خلفائے راشدین کی صحیح سنتوں سے اور صحیح طریقوں سے مکمل ہے. یہ بھی ہوائے نفس کا نتیجہ ہوتی ہے. شیطان اور نفس امارہ انسان کو بڑھلاتا ہے کہ تم کچھ اور زیادہ بڑھ کر عمل کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف تھے، ان کے لیے ان کا عمل کافی تھا. تم گنہگار ہو، تم اور زیادہ عمل کرو. نت نئی بدعات اور اضافے دین کے اندر شیطان کراتا رہتا ہے. نفس امارہ اس کو ابھارتا رہتا ہے. یہ تو برائی کی طرف بھی ابھارتا ہے اور دین میں زیادتی کرنا یہ بھی اور برائیوں سے بھی زیادہ سنگین برائی ہے، اس کی طرف ابھارتا ہے. یہ ہوائے نفس کا نتیجہ ہوتا ہے. اسی لیے علماء عقیدہ نے، علماء اسلام نے اہل بدعت کو اہل الاہواء، اصحاب الاہواء، ہوا پرست کہا ہے. اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کی شریعت کے مقابلے میں، شریعت قوانین اور احکام کے مقابلے میں اگر کوئی شخص انسانوں کے خود ساختہ قانون کو ترجیح دیتا ہے، اہمیت دیتا ہے اور اسی کو وہ اپلائی کرتا ہے تو یہ بھی ہوا پرستی ہے اور بلکہ کفر کے مترادف ہے. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاهُمْ. اللہ رب العالمین کہا ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيَّةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ هَوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. جس واضح شریعت پر اے نبی ہم نے آپ کو رکھا ہے، آپ اس شریعت کی پیروی کیجئے. اگر آپ شریعت سے ہٹتے ہیں تو گویا کہ نادانوں کی ہوا پرستی کرتے ہیں، نادانوں کی خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن میں فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. اللہ اکبر. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ. اگر لوگ آپ کی شریعت کو قبول نہ کریں، آپ کی پکار پر لبیک نہ کہیں، دل و جان سے آپ کی شریعت کو قبول نہ کریں، تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کے غلام ہیں، ہوا پرستی کا مرض ان کو لاحق ہے. اللہ رب العالمین نے اس شخص کو جو شریعت کے مقابلے میں خواہشات نفس کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی خواہش کو بے لگام کرتا ہے، اس کے پیچھے دوڑتا ہے، شریعت سے آنکھیں موند کر اپنی ہوائے نفس کے پیچھے دوڑتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے. سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 23 جس سے ہم نے اپنے کلام کا آغاز کیا تھا، اللہ فرماتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ ومن یہدہ من بعد اللہ افلا تذکرون. اے نبی آپ نے کیا اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ وہ معبود حقیقی کی بات نہیں مانتا، اپنے نفس کی بات مانتا ہے. نفس جس چیز کو اچھا سمجھتا ہے، چاہے وہ اللہ رسول کی شریعت میں اچھی ہو کہ نہیں، وہ اس کو اچھا سمجھتا ہے. اور نفس جس چیز کو برا سمجھتا ہے اس کو وہ برا سمجھتا ہے، چاہے وہ چیز اللہ اور اس کے رسول کی شریعت میں اچھی کیوں نہ. تو ایسا آدمی جو اپنے نفس کی سنتا ہے، اپنے نفس کی بات مانتا ہے، اس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے. کس قدر سخت وعید ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم. علم کے باوجود بھی اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، خواہشات نفس کے پیچھے دوڑ رہا ہے، شیطان کے وسوسے میں پڑا ہوا. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ عمل سنت ہے کہ بدعت. یہ عمل اگر سنت ہوتا تو کتاب و سنت پہ اس کی دلیل ہوتی. سبحان اللہ. علم کے باوجود گمراہ ہے. اضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کی سماعت پر اللہ نے مہر کر دی، حق بات سنتے بھی نہیں. آپ کتاب و سنت کی لاکھ دلیلیں دیجئے. جس نے اپنے نفس کو معبود بنا رکھا ہے، جو جی میں آئے گا وہی کریں گے. ان کی شریعت ان کا نفس ہے یا نفس پرستی ان کی شریعت ہے. آپ حق کتنا بھی سنائیں، کان میں چونکہ ڈانٹ پڑی ہوئی ہے وہ حق نہیں سنیں گے. قلب پہ مہر لگی ہوئی ہے، قلب کچھ سمجھنے کو تیار نہیں ہے. وجعل علی بصرہ غشاوہ. اور نگاہ پر اللہ رب العالمین نے پٹی ڈالی ہوئی ہے، جو حق دیکھنے سے، کتاب و سنت کے دلائل میں غور کرنے سے تھک چکی ہے، عاجز آ چکی ہے، عاجز ہو چکی. فمن یہدہ من بعد اللہ. ایسے شخص کو جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے ان کی ان شرارتوں کے نتیجے میں، نفس پرستی کے نتیجے میں، پھر اللہ کے بعد اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے؟ افلا تذکرون. کیا اس کے بعد بھی نہیں سمجھتے باتوں کو؟ تمام معصیت اور تمام گناہوں کی بنیاد نفس پرستی،
ایک آدمی نماز چھوڑتا ہے کیوں؟ شہوات کے پیچھے پڑتا ہے، جبھی چھوڑتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فخلف من بعدہم خلف، فخلف من بعدہم خلف، انبیاء کے بعد ان کی اولاد میں کئی نسلوں کے بعد میں ایسے ناہنجار لوگ پیدا ہو گئے، نالائق لوگ پیدا ہو گئے، ناخلف پیدا ہوئے، ناخلف لام کے سکون کے ساتھ خلف، ایسے لوگ جو اچھے لوگوں کے بعد برے آئے، برے لوگ جو بعد میں آئے، اور خلف لام کے فتح کے ساتھ بعد میں آنے والے اچھے لوگ۔ تو اللہ نے کہا فخلف من بعدہم خلف، بعد میں جو لوگ پیدا ہوئے وہ نالائق تھے، دین کے ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگ تھے۔ وہ ناخلف کیوں قرار دیے گئے؟ اضاعوا الصلاۃ، کیونکہ انہوں نے نماز کو ضائع کیا، جمعہ اور جماعت کو چھوڑا۔ اور کیوں چھوڑا؟ واتبعوا الشہوات، کیونکہ اپنے بے لگام اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو جو آدمی اپنی خواہش نفس کا غلام ہوتا ہے وہ نماز چھوڑتا ہے، برائیوں میں پڑتا ہے۔ برائیوں کو تو اللہ نے ایسے ہی مزین بنایا، شیطان انسان کو برائیوں کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیا حلوہ خضرہ، میٹھی دنیا ہے، ہری بھری دنیا ہے، دنیا کی لذتیں انسان کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، طبعاً اور فطری طور پر انسان برائیوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ کمال یہی ہے کہ اپنے نفس کو لگام دیا جائے اور شریعت کی پابندی کی جائے۔ تو اسی طریقے سے تمام برائیاں ہوائے نفس کا نتیجہ ہوتی ہے اور آخرت فراموشی کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرے۔ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعہ کے دن جب پکارا جائے، اذان دی جائے تو کام کاج چھوڑو، تجارت کاروبار چھوڑو، نماز کے لیے چلو اور اللہ کو یاد کرو۔ مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف آؤ، اصل کامیابی کی طرف۔ کامیابی نماز کے اندر ہے، کامیابی وہ نہیں جس میں تم پڑھے ہو۔ نماز چھوڑ کر جو کام تم کر رہے ہو اس کام میں بھلائی نہیں ہے، چاہے مال سمیٹ رہے ہو کہ کاروبار چلا رہے ہو کہ منسٹری کی کرسی پر ہو، کہیں بھی ہو، وہ فلاح کی بات نہیں ہے جب نماز کا وقت ہو جائے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ فجر کا مؤذن پکارتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، لیکن ہم کو ہماری نیند پیاری ہوتی ہے، ہم خواہش نفس کے غلام ہیں۔ ہم کیسے اللہ رب العالمین کے دائی اور پکارنے والے کی پکار پر لبیک کہیں؟ صحیح کہا کہنے والے نے، علامہ اقبال شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور آپ کو نفسانی خواہشات کی پیروی سے، اور جب خاص کر نفسانی خواہش شریعت کے مخالف ہو تو مخالف شریعت خواہش نفس کی تکمیل سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ انہ تعالی رؤوف الرحیم، انہ تعالی سمیع قریب، وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ